كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ نبی علیہ السلام کے والد کو قربان کرنے کا ارادہ فرمایا گیا۔ عبد المطلب نے اس وقت یہ طے کر لیا تھا جب زمزم کے کنویں کو کھود رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے خواب کے ذریعے ان کو بتلایا کہ اے عبد المطلب، فلاں جگہ زمزم کا کنواں ہے جو کہ بہت عرصے سے بند پڑا ہے، حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے خواب کے ذریعے سے عبد المطلب کو اس کی اطلاع دی۔ تو انہوں نے جب اس کو چاہا تو قوم نے مخالفت کی، لیکن مخالفت کی جو قوم نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی عبد المطلب نے۔ اسی مشن پر چلتے رہے، کھودتے رہے۔ ان کے بیٹے حضرت حارث تھے اس وقت، اور اپنے بیٹے کو ساتھ لگا لیا، وہ مٹی ہٹاتے اور والد وہاں سے مٹی کئی وغیرہ یا جو بھی اس کے پاس ہتھیار تھے ان کے ذریعے سے مٹی نکالنے لگے۔ تو اس وقت ارادہ کیا کہ اے اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کر دے تو میں اپنے ایک بیٹے کو تیرے راستے میں قربان کروں گا۔ اللہ نے ان کے اس مقصد کو پورا کر دیا، 10 بیٹے عطا کر دیے اللہ نے۔ تو جب 10 بیٹے ہو گئے اور یہ کنویں کا معاملہ بھی ہو چکا، تو اب یہ آرام کر رہے تھے خانہ کعبہ میں۔ خواب آیا کہ اے عبد المطلب، اپنی منت کو پورا کیجیے۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ بھئی میں نے یہ منت مانی تھی اور آج وہ میرا کام بھی پورا ہو چکا اور میری یہ منت بھی پوری ہو چکی، اب مجھ سے اللہ رب العالمین مطالبہ فرما رہے ہیں کہ اپنے اس جو آپ نے منت مانی تھی پورا کیجیے۔ تو سب بیٹوں نے کہا کہ ابو جی جیسے آپ کو حکم ہے آپ اس کے مطابق کریے۔ تو عبد المطلب نے اس وقت اپنے بیٹوں کے نام پر قرعہ ڈالا تو وہ نکلا عبداللہ کے نام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد۔ تو جب ان کا نام نکلا، قربان گاہ کی طرف لے جانے لگے تو ادھر سے سارے پریشان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ لیکن حضرت عبداللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھو تھی، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بھائی کو ذبح کیا جا رہا ہے، وہ پریشان تھی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ابو جی آپ ایسا کریں، عبداللہ کو بدلے 10 اونٹ آپ ایک طرف پرچی ایک وہ ڈالیں اور ایک پرچی عبداللہ کے نام کی ڈالیں۔ تو جب ایسا کیا گیا تو پھر قرآن اندازی کی تو وہ عبداللہ کا نام نکلا۔ تو بار بار مختصر نظر کر رہا ہوں کہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے، جب 100 اونٹ کی پرچی ڈالی، دوسری طرف عبداللہ کی پرچی تھی، تو جب ان دونوں کے درمیان قرآن اندازی ہوئی تو قرآن اندازی میں اس وقت اونٹوں کے بارے میں وہ قرآن اندازی نکلے۔ تو اس وقت عبد المطلب نے صفا اور مروہ کے درمیان وہ 100 اونٹ قربان کیے، 100 اونٹ قربان کیے۔ تو وہ گویا دیت کے طور پہ شمار ہوئے کہ جب بھی ایک بندے کو قتل کیا جاتا تو پہلے زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے یہ چلتا تھا ایک بندے کی دیت 10 اونٹ ہوا کرتی تھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا جب یہ معاملہ پیش آیا، اس وقت 100 اونٹ ایک طرف رکھے، دوسری طرف حضرت عبداللہ کی پرچی تھی، تو لہٰذا قرعہ کی اندازی کی گئی تو وہ 100 اونٹ قربان کرنے کے بارے میں فیصلہ ہو گیا۔ تو گویا حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ذبیحین کا بیٹا ہوں، یعنی میرا والد بھی، اس کو بھی گویا ذبح کے لیے پیش کیا گیا، اور میرے والد یعنی جد امجد میرے اسماعیل علیہ السلام کو بھی ذبح کرنے کے لیے پیش کیا گیا۔ تو گویا میرے والد کا جو سلسلہ ہے اس میں سے 2 افراد ایسے ہیں جن کو ذبح کرنے کے لیے پیش کیا گیا۔ یہ نبی علیہ السلام کے والد کی قربانی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ امتحان تھا عبد المطلب کا جو کہ پورا کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمانا تھا، حضرت عبداللہ کے خاندان میں آنا تھا، ان کی اولاد میں آنا تھا، لیکن اللہ کی عجیب قدرت ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ دیکھیں اللہ نے کیسے اسباب اختیار فرمائے اس وقت کہ عبداللہ کو بچا لیا اور 100 اونٹ قربان کروا دیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اللہ کی عجیب مشیت ہے، اس کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو بہرحال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذبیحین کے بیٹے کہلائے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو پہچاننے کی ہمیں سب کو توفیق نصیب فرمائے۔